بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس پہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس پہ اس کو شیئر ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، بلکہ اس پر بحث بھی کی ہوگی۔ اصل ہوا یہ کہ یہ جو خامنئی شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کا چہلم بنایا جا رہا ہے۔ تو جب اس کا چہلم بنایا گیا تو اس پروگرام کے اندر بہت سے شیعہ بھی شریک ہوئے، اور جماعت اسلامی سے وابستہ یہ صاحب ہیں، یہ بھی اس کے اندر گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی فیس بک پر جو ہے اس پروگرام کے حوالے سے کچھ باتیں بھی جو ہے شیئر کی، اور یہ جو تصویر تھی اس کو تھوڑا سا انہوں نے پیچھے کا جو حصہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ اگر آپ فیس بک پہ جا کے دیکھیں گے تو انہوں نے اس طرح سے شیئر کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ باقی جن حضرات نے شیئر کیا ہے انہوں نے وہ سرات کے ساتھ قرآن مجید کی جو آیت ہے، جس میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے، سرات کے ساتھ جو نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ میں اس طرح سے کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس کو جو ہے چھپا کر کے جو ہے اس کو شیئر کر دیا، لیکن باقی حضرات جو ہے اسی طرح سے اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو جب یہ شیئر ہوئی تو اس پہ ظاہر ہنگامہ ہوا، لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ بھئی یہ کیا ہے، تو قرآن مجید کی آیت کے اندر آپ تبدیلی کر رہے ہیں۔ سلام علیک یوم ولدت و یوم قتلت و یوم تبعث حیا، یہ بعین قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، والسلام علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سلامتی ہو میرے اوپر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو تھوڑا سا آپ نے اس کو تبدیل کر دیا، تو یہ تو قرآن مجید کی آیت کو آپ تبدیل کر رہے ہیں، اس پہ تحریف کر رہے ہیں آپ، یہ اعتراض کیا گیا ہے۔ تو شیعوں کی طرف سے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی تحریف نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ لائبریری کے سامنے فیہا کتب قیمہ لکھ دیتے ہیں، یا کوئی اصلاح کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس موقع پر ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ قرآن مجید کی آیت پڑھ دی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے فیہا کتب قیمہ وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے لائبریری پر، تو کوئی اسے قرآن مجید کی آیت کی تحریف نہیں کہتا، یا یہ نہیں کہتا کہ غلط جگہ استعمال کر لیا گیا ہے۔ تو ایسے یہاں پر بھی ہوا ہے، شیعوں کی طرف سے بات کی جا رہی ہے، لیکن بات اتنی سادہ اور سمپل نہیں ہے در حقیقت۔ دیکھیں، اگر قرآن مجید کی آیت کو ایسی جگہ استعمال کیا جائے اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ جہاں وہ منطبقی نہ ہوتی ہو، تو ظاہر ہے پھر یہ کس طرح سے اس کو درست قرار دے سکتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر سمجھیں، مثال کے طور پر اگر کوئی اچھی لائبریری ہے جہاں اچھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں کسی نے لکھ دیا فیہا کتب قیمہ، تو ٹھیک ہے، ایک طرح سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن اگر کہیں گندی اور خراب اور فوش کتابیں رکھی گئی ہیں اور اس کے اوپر لے جا کے کوئی فیہا کتب قیمہ لکھ دے، تو کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ استہزاء کرنا ہے، مذاق بنانا ہے؟ کیا یہ نہیں کہا جائے گا؟ تو کسی ایسی جگہ پر قرآن مجید کی آیتوں کا آیتوں سے استدلال کرنا جہاں وہ فٹ ہی نہ ہوتی ہوں، کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ اب یہاں ان صاحب پر کیسے آپ اس کو فٹ کریں گے؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ سلام علیکہ، تم پر سلامتی ہو، یوم ولدت، جس دن آپ پیدا ہوئے تھے۔ بھئی یہ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان ہوتی ہے نا۔ دیکھیں، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی اگر آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ یا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے اندر یہ جملے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں کہ وہ سلام علیہ، ان پر سلامتی ہو، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، یوم یموت، اور جس دن وہ مریں گے، ان کا انتقال ہوگا، اور یوم یبعث حیا، اور جب ان کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جملے استعمال ہوئے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جملے استعمال ہوئے ہیں؟ اب اہل علم ان جملوں کی تفسیر، ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس وقت محفوظ رکھا۔ یعنی جب آدمی کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت شیطان جو ہے کچوگے لگاتا ہے، شیطان جو ہے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کی طرف سے شرارتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی تمام شرارتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ تو والسلام علیہ یوم ولدت، یہ نبی کے ساتھ تو جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کسی ایک عام آدمی کے بارے میں، کسی عام آدمی کے بارے میں جس کا بارے میں آپ جانتے نہیں کہ اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس آدمی کا انجام اور نتیجہ کیا ہوا ہے، کس حال میں وہ آدمی مرا ہے، اس لیے کہ کسی کے بارے میں یقینی طور پر دنیا میں رہتے ہوئے جنت جہنم کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام علیکہ یوم ولدت؟ کیا یہ نبی ہے؟ اس لیے کہ ایک نبی کی تو یہ شان ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو رہی ہو بچپن کے وقت، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام ان کے لیے نازل کیا جا رہا ہو، تو ایک نبی کی تو یہ شان ہو سکتی ہے، لیکن انصاف کے لیے کیسے جو ہے یہ جملہ جو استعمال کیا جا سکتا ہے؟
سلام علیک یوم ولدت و یوم قتلت، اور سلامتی ہو جس دن آپ جو ہے قتل کیے گئے، اور یوم تبعث حیا، اور جن دن گویا کہ بالکل جو نبی پر چیز منطبق ہو رہی تھی اس کو لا کر یہاں فٹ کر دیا گیا۔ اہل علم نے ان آیتوں کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ سلامتی ہو تم پر جس دن تو تمہارا انتقال ہوگا، مر جاؤ گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ قبر کے اندر جائیں گے تو مامون ہو جائیں گے، قبر کے اندر ان کو کسی طرح سے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو کیا یہی بات ان کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے؟ نہیں کہی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی جب ان کو مبعوث کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہوگی ان کے اوپر، کوئی ان کو غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو کیا ان کے بارے میں بھی بات کہی جا سکتی ہے؟ نہیں کہی جا سکتی ہے، ظاہر ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر منطبق ہوتی ہیں، نبیوں پر منطبق ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی کے اوپر کس طرح سے جو ہے ان کی تطبیق کی جا سکتی ہے؟ تو کسی بھی طرح سے قرآن مجید کی آیت کو اس طرح سے یہاں انصاف کے اوپر استعمال کر لینا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ آپ اسے قرآن مجید کی تحریف کہیں، آیت کی تحریف کہیں یا نہ کہیں، لیکن اس طرح سے قرآن مجید کی آیت کا غلط جگہ غیر محل میں استعمال کرنا اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک چھوڑ دیجیے، آپ جو ہے شیعوں کے نزدیک بھی جو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دیکھ لیجئے گا وہ حضرات جو ان سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں وہ آگے بڑھ کے کہیں گے کہ بھائی یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ بعض رات نے یہ بات بھی کہنے کی کوشش کی کہ یہ جو جملہ ہے اصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے شیعوں کی کتابوں کے اندر، تو وہاں سے مستعار لیا گیا ہے، وہاں سے اٹھا کر جو ہے یہاں استعمال کر لیا گیا ہے۔ تو اگر حضرت حسین کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کتنے خطرناک نظریات رکھتے ہیں۔ یہ شیعوں کی ویب سائٹ ہے اور شیعوں کے بارے میں جو ہے ایک آرٹیکل یہاں لکھا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام قرآن کریم کی نظر میں، یہ آرٹیکل ہے۔ اب اس آرٹیکل کے اندر ان صاحب نے کیا کیا ہے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں، بہت ساری آیتوں کو لے جا کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ساری کی ساری آیتیں حضرت حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت سی آیات موجود ہیں۔ بعض افراد نے 128 آیتیں اور بعض افراد نے 250 آیتیں بیان کی ہیں۔ بعض آیات بطور آشکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ بعض آیات کی روایات کے ذریعے تفسیر و تعویل کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ کون کون سی آیتیں ہیں جو حضرت حسین کے بارے میں ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر اتنی ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر اتنی ہے، حج کی اتنی، تو یہ ساری آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب کی سب جو ہے حضرت حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ان آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب کی سب جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، 35، 136، 137، 143 اور ایسے ہی 256، یہ ساری کی ساری آیتیں، سورہ آل عمران کی اتنی آیتیں، سب کی سب جو ہے ان کے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ آرٹیکل اگر اس کو درست تسلیم کر لیں تو پھر یہ جو آیتیں ہیں جو سورہ مریم کے اندر آئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو بہت ممکن ہے کہ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے ہی نہیں آئے تھے، بلکہ یہ تو حضرت حسین کے بارے میں ہے۔ تو جب حضرت حسین کے بارے میں وہ آئے تھے تو آیت اللہ خامنئی کے بارے میں بھی ہو جائیں گی، پھر تو ہو سکتا ہے اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں اس، لیکن شیعوں کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں۔ قرآن مجید میں یہ لوگ تحریف کے قائل ویسے ہی ہیں، ان کے بارے میں پہلے سے جو ہے کتابوں کے اندر اصرات کے ساتھ یہ باتیں لکھی گئی ہیں، اور جب یہ خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اتنی ساری آیتیں جو حضرت حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ اس آیت کے بارے میں بھی وہ یہی سمجھتے ہوں۔ تو اگر واقعتاً ایسا ہی ہے کہ وہ اس آیت کے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کے بارے میں ہے، یا آیت اللہ خمینی بھی اس کا مصداق ہو سکتے ہیں، یا ان کے بارے میں بھی اس طرح کی آیت ہے، تو پھر یہ بہت ہی خطرناک نظریہ ہے۔ اور جو بات اہل علم پہلے سے کتابوں کے اندر لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ لوگ قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اب تو یہ گویا کہ ڈنکے کی چوٹ پر قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق بنا رہے ہیں، اور قرآن مجید میں جو تحریف کے قائل ہیں اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں اصرات کے ساتھ میں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو اہل علم کو دیکھنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ کو زیادہ بتانا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات کا یہ لوگ کس طرح سے جو ہے مذاق بناتے ہیں۔